بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال، آپ سب کو میں اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے جدید اردو غزل میں تمثال کاری۔ پہلے ہم تمثال کاری معنی مفہوم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تمثال انگریزی کے لفظ امیج کا اردو ترجمہ ہے، جس کے معنی صورت گیری، تصویر گیری یا پیکر تراشی کے ہیں۔ ایسی کیفیات جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں جب ان کو الفاظ کے ذریعے سے شاعر اپنے فن کو بروئے کار لا کر اشعار کی صورت میں پیش کرتا ہے تو وہ تمثال کاری کا نمونہ معلوم ہوتا ہے۔ شاعر یا ادیب ان کیفیات کو ایک تصویر کی شکل میں پیش کرتا ہے جس کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ شاعر یا ادیب جن مختلف کیفیات، احساس اور مجرد کو الفاظ کی مدد سے ایک شکل یعنی صورت میں ڈال دیتا ہے تو وہ قاری یا سننے والے کے لیے دلکش اور خوبصورت شے معلوم ہوتی ہے۔ مثال، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ اس شعر میں ناصر کاظمی نے امیجری میں اداسی کی کیفیت کو یوں پیش کیا ہے کہ وہ ایک پرندے یا جانور کی صورت میں اپنی شکل کو نمایاں کر رہی ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کے مطابق لفظ امیج کے مندرجہ ذیل معنی ہیں: صورت بنانا، تصویر پیش کرنا، تصویر کرنا، وضاحت سے بیان کرنا، سما باندھنا وغیرہ وغیرہ۔ پیکر دراصل شاعری کا وہ طاقتور لسانی عنصر ہے جو شاعر کے مافی الضمیر کو قاری یا سامع کے ذہن پر منکشف کر دیتی ہے، جس سے تصور و خیالات کی چلتی پھرتی تصویریں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی نے تمثال کاری کے بارے میں لکھا ہے: ہر وہ لفظ جو حواس خمسہ میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ کو متوجہ یا متحرک کرے پیکر ہے۔ شعری مثالیں: اس کی آواز میں تھے سارے خد و خال اس کے، وہ چہکتا تھا تو ہنستے تھے پر و بال اس کے۔ زمیں پہ کس لیے زنجیر ہو گئے سائے، مجھے پتہ ہے مگر میں نہیں بتانے کا۔ ان اشعار میں آوازوں میں خد و خال کا دکھائی دینا، پر و بال کا ہنسنا، زمیں پر سایوں کا زنجیر ہونا مخصوص انداز کی پیکر تراشی کو سامنے لاتا ہے، جن کے پہلو میں زندگی کے رنگا رنگ تجربات موجود ہیں جو تصویر کی صورت میں قاری کے ذہن پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ تمثال نگاری کی اقسام: انسائکلوپیڈیا پوئٹری اینڈ پوئٹکس میں پیکروں کی تقسیم کی بنیاد حواس خمسہ اور حسی ادراک کو بنایا گیا ہے۔ اس کی بنیاد پر پیکر تراشی کی اقسام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بصری پیکر: اشعار میں ایسی تمثال گری کا بیان جس کا تعلق دیکھنے سے ہو بصری تمثال گری کا نام دیا جاتا ہے۔ چاند بھی پتھر، جھیل بھی پتھر، پانی بھی پتھر لگتا تھا۔ سماعی پیکر: زمین اشعار کے اندر ایسی تمثال کاری جس کا تعلق سننے سے ہو اسے سماعی پیکر کہتے ہیں۔ ریل کی گہری سیٹی سن کر رات کا جنگل گونجا ہوگا۔ لمسی پیکر: اشعار کے اندر ایسی تمثال کاری جس کا تعلق چھونے سے ہو، یعنی اشعار کے اندر ایسی چیزوں کا ذکر جن کو ہم چھو سکیں، لمسی پیکر کہتے ہیں۔ دیوار سے آنچ آتی ہے، مٹکوں سے پانی جلتا تھا۔ ذائقی پیکر: ایسے اشعار جن کے اندر الفاظ کا استعمال جس کا تعلق چکھنے سے ہو، ذائقہ سے ہو، اسے ذائقی پیکر کہتے ہیں۔ چکھی ہے لمحے لمحے کی ہم نے مٹھاس بھی، یہ اور بات ہے کہ رہے ہیں اداس بھی۔ شامہ پیکر: اشعار کے اندر ایسی پیکر تراشی جس کا تعلق سونگھنے سے ہو اسے شامہ پیکر تراشی کہتے ہیں۔ عطر میں ڈوبی ہوئی ہے کوہ جانا کی ہوا، آہ اس کا پیرہن اور اس کا سندل سا بدن۔ جدید غزل میں تمثال کاری یا پیکر تراشی: اردو ادب میں جدید غزل کا رجحان: غزل میں جدیدیت کا رجحان اگرچہ 1955 سے 1960 کے درمیان سے ہونے لگا تھا، لیکن 1970 تک جدید غزل نے اپنی شناخت
قائم کر لی تھی۔ جدید شعراء نے اثبات و انکار کی کشمکش میں خود کو منتشر ہوتے دیکھا۔ جدید شعراء نے سچ اور جھوٹ، اچھے اور برے اور کفر و ایمان کی شناخت کے لیے بنے بنائے پرانے سانچے کا استعمال نہیں کیا۔ جدید شعراء نے اپنی باتوں کو شاعری کے ذریعے پیش کرنے کے لیے سپاٹ انداز نہیں اپنایا، بلکہ علامات اور استعاروں کی مدد سے اس کا اظہار کیا۔ جدید غزل کی لفظیات میں اور اس کے استعمال کے طریقے میں فرق آیا، نئے اسلوب کی ضرورت محسوس کی گئی، اس لیے نئی تشبیہات اور علامتیں وضع ہوئیں۔ یہ ذاتی تجربات و تاثرات اور حسی محسوسات کی سطح پر نئے نئے پیکر صورت پذیر ہوئے۔ جدید غزل گو شعراء نے زبان کا تخلیقی استعمال کیا، ناظر فطرت کے نئے نئے گوشوں، شعری زندگی کی نئی پیچیدگیوں کے ساتھ ساتھ جمادات، نباتات، حیوانات کی مانوس دنیا تک سے نئے غزلیہ شعری اظہار کے لیے استعارے، علامتیں اور پیکر اخذ کیے گئے۔ اردو ادب میں جدیدیت 1957 کے بعد آئی۔ 1947 برصغیر کی تاریخ کا بیک وقت روشن اور تاریک عرصہ ہے، جس نے صدیوں پر محیط غلامی کا طوق عطار پھینکا، آزادی کی خوشی سے ہمکنار کیا۔ برصغیر پر یورپی تسلط ختم ہوا اور ساتھ ہی دو قومی نظریہ کے اقدامات نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ نشیمن پھونکنے والے ہماری زندگی یہ ہے، کبھی روئے کبھی سجدے کیے خاک نشیمن پر۔ تقسیم ملک اور فسادات کے بعد اردو ادباء اور شعراء نے جب قلم سنبھالے تو ان کا فسادات کے نتیجے میں سامنے آنے والے مسائل و مصائب، درد و کرب، بے زمینی، بے بسی کے دل دہلا دینے والے موضوعات ابھر کر سامنے آئے اور جدید غزل کے موضوعات میں شامل ہوئے۔ ان میں ہم سب سے پہلے جو شاعر لیں گے وہ ہے ناصر کاظمی۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں پیکر تراشی کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کی شاعری میں تمثال کاری کی مختلف اقسام نظر آتی ہیں۔ بصری اور سمعی پیکروں کی کثرت ان کے مخصوص شعری اسلوب کا امتیاز بن جاتی ہے۔ ان کی روح میں بسے ہوئے شہر پر چھائی ہوئی رات نے ان کی مخصوص اداسی کو جنم دیا۔ تقسیم ہند میں برپا ہونے والے فسادات اور فسادات کے نتیجے میں عمل میں آنے والی تقسیم نے انسانی ذہن کو بری طرح متاثر کیا۔ ناصر کاظمی بھی ایسے المیے سے متاثر ہوئے اور انہی کو اپنی شاعری کے لیے موضوعات بنایا، اس لیے ان کی شاعری میں اداسی کا عنصر نظر آتا ہے۔ سماعی پیکر کی مثالیں: دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، ریل کی گہری سیٹی سن کر شام کا جنگل چیخ اٹھا ہے، سب اپنے گھروں میں لمبی تان کے سوتے ہیں اور دور کہیں کوئل کی صدا کچھ کہتی ہے۔ ان اشعار میں اپنے دل کی اداسی کے سبب پورے شہر کو سائیں سائیں کرتے ہوئے محسوس کرنا ایک ایسے سماعی پیکر کی تخلیق کرتا ہے جس کے پس منظر میں اداسی کی ایک بھرپور تصویر موجود ہے۔ سب کے گھروں میں لمبی تان کر سوتے ہوئے دور کوئل کی صدا کا کچھ کہنا آمد صبح کے منظر کو مجسم کرتا ہے۔ منیر نیازی: جدید اردو غزل کی تشکیل میں منیر نیازی کا اسلوب تمثال نگاری غزل میں ایک نئی تجلی کی حیثیت رکھتا ہے۔ منیر نیازی نے اپنی شاعری میں تمثال نگاری کے تجربات کے امکانات سے بھرپور استفادہ کیا۔ ان تمثالوں کی بنیادی خصوصیت رنگوں کی حیرت انگیز فراوانی ہے۔ شام کے رنگوں میں رکھ کر صاف پانی کا گلاس، آپ سادہ کو حریف رنگ بادہ کر دیا، سورج کے آثار ہیں دیکھ، بادل چھٹتے جاتے ہیں، باغوں میں جا اے خوش نوا، آئی بسنت کی ہوا، زرد ہوا بن عجب جادو، چڑھا عجب اسے۔ منیر نیازی نے پیکر تراشی کے عمل میں اپنے بیشتر حواس کی بیداری کا ثبوت دیا ہے۔ ان کے شعری پیکر صرف موجودہ مانوس اشیاء کی لفظی تصویریں نہیں بناتے بلکہ تخیلی اور نادر مظاہر کی تجسیم کا سحر بھی دکھاتے ہیں۔ ظفر اقبال: جدید غزل کے حوالے سے لفظ اور معنی کی سطح پر جن شعراء نے تجربات کے نئے نئے نقوش ثبت کیے ہیں ان میں ظفر اقبال کا نام خصوصی انفرادیت اور اہمیت کا حامل ہے۔ ظفر اقبال کی غزل میں ان کی لسانی شخصیت و ریخت، جسارتی لہجے اور شعری مزاج کی بے خوفی نے فکر و احساس اور تجربات و مشاہدات کے ساتھ اشتراک عمل کر کے بڑی ہمہ جہت قسم کی پیکر تراشی کی ہے۔ ان کا ذہن چونکہ تجریدی ہونے کے ساتھ ساتھ تجسیمی بھی ہے، اس لیے اس کے اکثر اشعار تصویری کیفیت کے حامل نظر آتے ہیں۔
ایسے پیکر تراشی کے نمونے پیش کرتے ہیں کہ سامع اور قاری بھی پرچھائیوں میں سوچنے اور تصویروں میں گفتگو کرنے لگتا ہے۔ بصری پیکروں کا دیدار مندرجہ ذیل اشعار کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ چھپی ہوئی سی چٹانیں، لکھے ہوئے سے درخت، کھلا تھا سامنے منظر کوئی کتاب ایسا، میں ڈوبتا جزیرہ تھا موجوں کی مار پر، چاروں طرف ہوا کا سمندر سیاہ تھا۔ راہ میں راکھ ہو گئیں دھوپ کی پتیاں ظفر، آنکھ بکھر بکھر گئی اپنی ہی آب و تاب سے۔ ان اشعار میں چھپی ہوئی سی چٹانیں، لکھے ہوئے سے درخت، موجوں کی مار، سیاہ سمندر، دھوپ کی پتیاں، ڈوبتا ہوا جزیرہ، ردائے رنگ وغیرہ اسماء، استعارے اور تراکیب مل کر ایسے پیکروں کی تشکیل کرتے ہیں جن میں قوت بصارت کی نرنگیاں روح کی طرح شامل ہیں۔ آئینہ آواز میں چمکا کوئی منتظر، تصویر سا ایک شور میری کان میں آیا۔ آواز کے آئینے میں منظر کا چمکنا اور کان میں شور کے آنے سے تصویر کا بن جانا قوت سماعت کی سحرکاری پر دلالت دیتا ہے اور ایک سماعی تصویر ابھارتا ہے۔ ظفر اقبال کی غزل میں چمکنے والے پیکر شعری حسن شادابی کے مظہر ہیں۔ ظفر اقبال نے جذباتی، رومانوی اور جنسی کرب و کیف کی پیچیدگیوں کو فنکارانہ، تجرباتی اور وجدانی بصیرت کے ساتھ برتا، وہ ان کی پیکر تراشی کی صلاحیت اور فنکاری کی ضامن ہے۔ مخمور سعیدی ایک ایسے دوراہے پر نظر آتے ہیں یہاں روایت، ترقی پسندی اور جدیدیت تینوں رویے باہم پیوست ہو جاتے ہیں۔ وہ اس تہذیبی تسلسل سے انکار نہیں کرتے جو صدیوں کی ادبی روایات کا حصہ ہیں۔ مخمور سعیدی کی 4 شعری مجموعے گفتنی، آواز کا جسم، واحد متکلم، آتے جاتے لمحوں کی صدا کے ناموں سے شائع ہو چکے ہیں۔ مخمور سعیدی کے ہاں پیکر تراشی کے اعلیٰ نمونے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں بصری پیکروں کا ایسا معنی خیز سلسلہ نظر آتا ہے جو عصری زندگی کی سفاکی، محرومی اور ناآسودگی کو پیش کرتا ہے۔ آگ اور روشنی کے استعاراتی اور علامتی طریقہ استعمال میں ان کی بصری پیکر تراشی میں خصوصی کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پر اس کے آنے کی خبر سن کے دیار جاں میں خون دل سے در و دیوار کی زینت کی ہے۔ شعری پیکر تراشی میں سماعت کے عمل سے مرتب ہونے والے تاثرات کی خصوصی اہمیت ہے۔ خاموشی سے ہم کلامی، لمحوں کی گفتگو وغیرہ زبان کا ایسا مجازی استعمال ہے جو ان کے سماعی پیکروں کی بنیاد بنتا ہے۔ دیار خاموشی میں کوئی رہ رہ کر بلاتا ہے، ہمیں مخمور ایک دن ہے اسی واز پر جانا ہے۔ اس شعر میں آواز کے جسم کو دیکھا جا سکتا ہے اور آتے جاتے لمحوں کی صدا بخوبی سنائی جا سکتی ہے۔ ندا فاضلی اپنی غزل کے حوالے سے ایک ایسے شاعر کی شکل میں ابھرتی ہیں جو زندگی کے مظاہر میں منی کے بھولے پن، گاؤں کی گھریلو زندگی اور اس کی کھلی کھلی فضا، کھلتے ہوئے چہروں کی معصوم مسکراہٹ کا متلاشی ہے۔ ان کی غزلوں میں جذبوں کا گداز اور جمالیاتی ادراک کی مدد سے جو تصویریں ابھرتی ہیں وہ تخلیقی تجسم کو بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ منی کی بھولی باتوں سے چھٹکی تاروں کی کلیاں، پپو کی خاموش شرارت سا چھپ چھپ کر ابھرا چاند، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی۔ اس شعر میں اجتماعی پیکر کی تشکیل ہوئی ہے جس کی روشنی میں اقدار کی شکست، آدمی کی خود پسندی اور خود مرکزیت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس ذیل کے شعر نے تنہائی کی تصویر بساط سماعت پر کھینچ دی ہے۔ کوئی تنہائی اب نہیں تنہا، ہر خاموشی پکار جیسی ہے۔ ہر خاموشی کا پکار میں بدل جانا اور کسی تنہائی کا تنہا نہ رہنا ایسے سماعی پیکروں کی تقسیم کرتا ہے جو تنہائی کے احساس کو مزید گہرائی عطا کرتا ہے۔ شکیب کے شعری اسلوب میں تازگی اور موضوعات میں نئی زندگی کی وسعتیں ہیں، لیکن روایت سے انکار و فرار کی کیفیت نظر نہیں آتی۔ شکیب جلالی نے اپنے قدم کی تخلیق کے عمل میں قوت سامع، قوت باصرہ کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ ان کی لفظیات میں پانی، شعلہ، چراغ، دھواں، لہر، چاپ وغیرہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ان کی غزل میں چمکنے والے بصری اور سماعی پیکروں کی بہتات، گہری معنویت اور فنی حسن
متذکرہ دونوں پیکروں کے مرکزی کردار اور اہمیت کی طرف صاف صاف اشارہ کرتے ہیں۔ شکیب جلالی اشیاء اور جذبات و احساسات کے باہمی روابط و تعلق کا تعین اکثر ان دو حصوں کی مدد سے کرتے ہیں۔ ان کی بصری پیکر کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ وہ بجلی کی شعاعیں تھیں کہ چلتے ہوئے تیر، آئینے ٹوٹ گئے آئینہ بردار گرے، عجب نہیں جو اگیں یاں درخت پانی کے، بوئے ہیں شب بھر کسی نے دھرتی میں۔ ان اشعار میں بجلی کی شعاعوں کے روپ میں جلتی ہوئے تیروں کے آنے سے آئینوں کا ٹوٹنا اور آئینہ برداروں کا گرنا ظاہر و باطن کے دروغی پان اور عصری منافقت کی تصویر کشی کرتا ہے۔ شکیب جلالی پردہ سماعت پر بیدار ہونے والے تھر تھراہٹوں کو مجسم کرنے کے لیے اپنے مخصوص الفاظ مثلاً خاموشی، سکوت، چاپ وغیرہ کی بنیاد پر اپنے شعری الفاظ کی سمت کا تعین کرتے ہیں تو ان کے حصے تجربات سماعی پیکروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دل کیوں دھڑکنے لگتا ہے ابھرے جو کوئی چاپ، بھولا ہوا تھا دیر سے میں اپنے آپ کو، وہ خاموشی انگلیاں چٹکا رہی تھی اے شکیب، یا کہ بوندیں بج رہی تھی رات روشن دان پر۔ بصری اور سماعی پیکروں کے علاوہ بھی کئی پیکروں کو اپنی شاعری میں منظرنامے کی پیچیدگی، معنویت و تازہ کاری میں اضافہ کیا ہے۔ یادداشتی پیکر: یادیں ہیں اپنے شہر کی اہل سفر کے ساتھ، صحرا میں لوگ آتے ہیں دیوار و در کے ساتھ۔ اس شعر کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح تخلیق ہونے والی یادداشتی پیکر حال کے آئینے میں ماضی کی چلتی پھرتی پرچھائیوں کے وسیلے سے شاعر کے شعور اور تحت الشعور کے اسرار کو قاری کے ذہن پر بڑی فنکاری کے ساتھ شگاف کر دیتے ہیں۔ ابن انشا کی شعری شناخت میں جو کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کی شاعری میں عشقیہ، حرمان نصیبی، داخلی کرب اور اضطراب بے فراق کے حوالے سے ایک دنیا آباد ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے ارد گرد کے مسائل و مصائب پر نظر ڈالی بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کے دکھ درد کو شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ طنز کرنے والے اور ہنسانے والے کی روح میں اتنی تلخی اور دکھ سمائے ہوئے ہیں کہ جو گی روح کے کسی کرب سے گزرتا ہے تو ان تمام چیزوں کا اندازہ انشا کی غزلوں میں چمکنے والی بصری، حرکی اور یادداشتی پیکروں کے مطالعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ابن انشا کی بصری پیکروں کی مثال: دیکھ ہماری دید کے کارن کیسا قابل دید ہوا ہے، ایک ستارہ بیٹھے بیٹھے تابش میں خورشید ہوا ہے، کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ ابن انشا جب اپنے حسی تجربات کو مناظر و مظاہر کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں تو ان کے جذبات اور داخلی کیفیات چلتی پھرتی تصویروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بصری پیکروں کے علاوہ انشا نے اپنی شاعری میں حرکی پیکر بھی پیش کیے ہیں۔ ان کے حرکی پیکر ان کے مزاج، مسرت و کرب کی کیفیات، احساس کی وسعت اور زبان کی روانی کو واضح کرتے ہیں۔ حرکی پیکر کی مثال درج ذیل ہے: انشا جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کا لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ آج ہم منزل مقصود سے مایوس ہوئے، ہر طرف رہبراں رہبراں رہبراں۔ اس شعر میں اجتماعی پیکر کی صورت گیری کی گئی ہے جس کے آئینے میں ہجوم میں رہبراں کے رہزنوں کے ہجوم میں تبدیل ہو جانے، منزل کے گم ہو جانے، نتیجے کے طور پر مایوسی کے چھا جانے کا منظر صاف نظر آتا ہے۔ ابن انشا کا اجتماعی پیکر ہم عمر سیاسی شعور کی بے حسی کی تخلیق ترسیل کرتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ میرا لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان شعراء کرام کے حوالے سے تمثال کاری کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔